فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کی تخلیق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آفاق کے کونے کونے میں جا جا کے دیکھتے ہیں, کونے کونے میں جا جا کے دیکھتے ہیں. ان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا کو ٹو ٹو کر دیکھتے ہیں, جا جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہے. ان کو صرف اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے, آفاق کے کونے کونے میں جا کر کے اللہ رب العزت کی ذکر میں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی محفل تلاش کرتے ہیں. اور جب محفل ان کی مل جاتی نا تو اس کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے نورانی پروں کی برکتیں اس محفل پر لجا کر کے ڈھانپ لیتے ہیں. صبح پھر وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں جب تک وہ ذکر کی محفل چلتی, جب تک اللہ اللہ ہوتا, اس کے رسول کی باتیں ہوتی, وہ سارے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر تاریخ میں لکھا گیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. ایک آدھا فرشتہ نہیں آتا آپ کی محفل. یہاں پر فرشتے حاضر ہیں, جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی فرشتے حاضر ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی لمبی محفل ہے نا, یہ بہت لمبی محفل ہے. زمین سے لے کے آسمان تک اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے فرمان محمد, یہ کبھی نہیں بدلا جائے گا. وہ فرشتے بیٹھتے ہیں. پھر جب محفل پذیر ہوتی ہے, اختتام پذیر ہوتی ہے, جب محفل مکمل ہو جاتی ہے نا, تو وہ ذکر کی برکتیں باندھ کے فرشتے اپنے کندھے پہ لے کے جاتے ہیں رب کے پاس. کہاں؟ رب کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود علم, میرے مولا کو کیا نہیں پتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ پوچھے گا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے مالک میں چکر لگا رہا تھا ان بندوں کا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے. اللہ فرمائے گا کہاں سے آئے ہو, کیا کہیں کوئی میرا ذکر کوئی کر رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں رب کریم, ایک محفل بہت لمبی طویل لگائی گئی تھی, اس میں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ باوجود علم پوچھتا ہے فرشتوں وہ کیا کہہ رہے تھے, ہے بتاؤ نا وہ کیا کہہ رہے تھے, جلدی بتاؤ فرشتوں وہ کیا کہہ رہے تھے. آج نا اگر ہماری کوئی تعریف کرے, کوئی ہم تعریف کے لائق نہیں ہیں, ہاں یہ بات جانے ہم تعریف کے لائق نہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی تعریف کرے نا تو اگر مسکراہٹ منہ پر نہ آئے تو پھر دل مسکرا اٹھتا ہے, دل مسکرا اٹھتا کہ فلاں بندہ تعریف کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا فرشتوں سے فرشتوں بتاؤ نا پھر میرے بندے کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں, میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں رب کریم وہ محفل لگائے بیٹھے تھے اور وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے, تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا اچھا میری بڑائی بیان فرما رہے تھے. فرشتے کہیں گے رب کریم ہاں وہ تیری بڑائی بیان فرما رہے تھے. اللہ فرماتا فرشتوں سے فرشتوں بتاؤ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے, جو میری بڑائی ہم نے دیکھا نہیں رب کو. اللہ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ تم گواہ بنو اس بات پر کیا انہوں نے دیکھ کر کے ایسا کر رہے ہیں. فرشتے کہیں گے رب قسم تیری ذات کی قسم, اے رب کریم تیری ذات کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیسے ذکر میرا کرتے, پھر کس طرح کرتے, انداز کیا ہوتا ان کا. فرشتے کہتے رب اگر وہ تجھے دیکھ لیتے نا تو پھر اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کے سوا اور کچھ نہیں مانگتے. اللہ فرماتا ہے تو فرشتوں بتاؤ وہ طلب کیا کر رہے تھے, فرشتوں بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے. وہ کوئی چیز مانگ رہے تھے ہم سے, بھائی ہماری تعریف کر رہے ہیں تو کچھ مانگ رہے ہوں گے نا, اگر ہم کسی کی تعریف کریں تو مطلب کوئی بات ہے نا, ایسے تو کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا فرشتوں بتاؤ کچھ مانگ رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے ہاں رب کریم وہ تجھ سے جنت تیری مانگ رہے تھے. ہے اللہ سے کہیں گے فرشتے اے رب کریم وہ بندے نا جو بیٹھے تھے بیان کرنے کے لیے, اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کیا جنت دیکھ لی انہوں نے, ایسے مانگتے ہیں, ایسے مانگتے کیا جنت دیکھی انہوں نے. فرشتے کہیں گے رب کریم تیری ذات کی قسم, بار بار قسم اٹھا کے کہتے مطلب کی نہیں دیکھا ہے, مطلب سخت جملہ ہے. فرشتے قسم اٹھا کے کہتے رب کریم تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ فرماتا اگر دیکھ لیتے تب. فرشتے کہتے رب کریم اگر دیکھ لیتے نا تو بہت لالچی ہو جاتے, بہت حریص ہو جاتے, دنیا کی کوئی چیز ان کے دل پر غفلت نہ کر سکتی, اگر جنت دیکھ لیتے ہر وقت جنت کو مانگتے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تو کیا وہ کچھ بچنا بھی چاہتے آئے ہیں, اس نے ہی جنت بنائی, اس نے دوزخ بنائی, لیکن دیکھو انداز دیکھو جنت دینے کا, انداز دیکھو ذرا جنت دینے کا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے, فرمائے گا فرشتوں کیا وہ بچنا چاہتے ہیں کسی سے اور بس تیرے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. اللہ جلال میں آتا ہے, اللہ کہتا فرشتوں گواہ بن جاؤ, پھر لکھ لو اس کو رجسٹر پر لکھ لو, تم گواہ بن جاؤ جتنے لوگ محفل سننے آئے, جتنے سن رہے تھے جو بیان کر رہے تھے, ہم نے سب کی مغفرت فرما دی. کیا روب ہے, کیا روب ہے, کیا روب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذکر میں بیٹھنے والا, اس کی محفل میں بیٹھنے والا کتنے خوش نصیب ہیں ہم. فرشتہ کہتا ہے رب کریم ایک بندہ آیا تھا لیکن وہ ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا. جیسے میلاد ہو رہی ہے, پروگرام ہو رہا ہے, تو فرشتہ بولا اے رب کریم وہ جو بندہ آیا تھا, ایک بندہ ذکر تیرا سننے نہیں آیا تھا, وہ تو کسی کام سے آیا تھا, کسی کی تلاش میں آیا تھا, وہ اس کے انتظار میں اس سے باتیں کر کے چلا گیا تھا. اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے,
क्या उसकी भी मगफिरत तूने फरमा दी? अल्लाह कहता है लहुमुल जलसाउ ला यशका जलीसुहुम, ऐ है लफ्ज सुने, लहुमुल जलसाउ ला यशका जलीसुहुम, फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने जिक्र करने वालों की बरकत की वजह से आने वाले की भी मगफिरत फरमा दी, आने वाले की भी मगफिरत फरमा दी। हाँ, तो जो जिक्र करते हैं, आप अपने घर में बैठे हैं ना, अपने घर में आप बैठे फोन लिए, आपको पता नहीं आपके साइड में जो बैठा होगा, जो नहीं सुन रहा ना इन बातों को, अल्लाह उसको भी बरकत दे रहा है। इस रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इनके पास एक अकल के बलबूते सोचने वाला बंदा बैठा था, जो अकल के घोड़े दौड़ाता था, दिल से काम नहीं लेता था। खुदा जब इल्म देता है तो अकले छीन लेता है, और जब बंदे के पास इल्म हो, मोहब्बत ना हो, तो बंदा गुमराह, जैसे शैतान के दिल में मोहब्बत ना थी, इल्म था ना, तो वो बंदा अकल के बलबूते चलने वाला था। अमीन शाह अपने मुरीदों को, अपने रफीकों को समझा रहे थे, कहते बेटा जिक्र में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर जिक्र अल्लाह का हम करें, बरकत तुम्हें मिलेगी, तुम साइड में बैठे हो। क्या समझा रहे हैं? जिक्र हम कर रहे हैं अल्लाह का, बरकत तुम्हें मिल रही, यानी जो भी हमारे करीब बैठा होगा उसको जिक्र की बरकत मिलेगी। तो जो अकल के बलबूते चलने वाला बंदा था, वो सुनकर ना आग बबूला हो गया, कहने लगा अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए अमीन शाह, क्या तुम बलगलाते हो बंदों को, खुदा के बंदों को क्यों बलगलाते हो? भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि जिक्र हम करें और बरकतें तुमको मिले? तो जो अल्लाह के वली होते ना, ये मुजादिला मुनाजरा नहीं करते, आलू सलामा, ये तो सलाम करके गुजर जाते, सलाम मुतारिकत, ये मुजादिला मुनाजरा नहीं करते। तो अमीन शाह ना अपना लहजा बदल दिया, अमीन शाह ने अपना लहजा बदल दिया और बैठे रहे, लेकिन उनसे ये कहा बेटा हाँ बरकत तो मिलती है। अब वो जब बहस करने वाला आ गया ना, तो बहस नहीं किया आपने, कहा बेटा बरकत तो मिलती है अल्लाह का जिक्र करने से, मुझे भी मिलेगी और जो बैठा होगा उससे भी मिलेगी। अब वो बंदा बहस करने पे उतर आया, अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला खामोश हो गए। गर्मियों का दौर चल रहा था, आपने थोड़ी देर के बाद अपने मुरीद से कहा बेटा पंखा लेकर आओ, मुझे हवा लगाओ, गर्मी लग रही है। आपका मुरीद ना दिल के कानों से सुनना अल्लाह की बरकत कहाँ कहाँ जाती है। वो बंदा पंखा लेकर आया, अमीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को पंखे से वो हवा देना शुरू कर दिया, हवा दे रहा है। थोड़ी देर के बाद आपने उस बंदे से कहा, अमीन शाह ने उस बंदे से कहा जो अकल के बलबूते पर चलने वाला था, उससे कहा आपको हवा लग रही है? उसने कहा जी हाँ लग रही। आपने फरमाया ये नौकर तेरा तो नहीं है, ये जो मुझे हवा दे रहा है नौकर तेरा तो नहीं है, ये तो हवा मुझे दे रहा, तुझे कैसे लग रही है? ये हवा तो मुझे दे रहा, तुझे कैसे लग रही? ए बंदे सुन, ए खुदा के बंदे सुन, ये दुनियावी बंदा है, ये मेरा गुलाम है। दुनियावी पंखे का ये आलम है कि वो हवा दे मुझे, तुझे लगे, तो अल्लाह के फैज़ो बरकत का आलम क्या होगा? मैं जिक्र करूं, तुझे बरकतें फिर कैसे नहीं मिलेंगी? यार जब दुनियावी इंसान की ताकत ये है, तो फिर रब्बे करीम की बरकत का आलम क्या होगा, उसकी रहमत का आलम क्या होगा? तो अगर जिक्र हम करेंगे तो बरकत आपको भी मिलेगी। ये ना समझें कि आप 8 लोगों की फैमिली में, 10 लोगों की फैमिली, 15 लोगों की फैमिली में, अब आप जो देख रहे हैं ना कि हम बयान सुन रहे हैं मौलाना का या कुछ भी है, हम बयान सुन रहे हैं, हजरत का बयान सुन रहे हैं, तो क्या हमारे घर वालों को बरकतें मिलती? जी बेशक मिलती हैं। आपके उमुल जलसाउ ला यशका जलीसुहुम, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों की बरकत से सुनने वालों को भी माफ फरमा देता है। ये फजीलत है, ये अल्लाह का फजल है हम पर। आपको बताऊं ना, हमारी उम्रें तमाम हो गई, हमारी उम्रें तमाम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमें ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र करें। आज बिलखुसूस ये महफिल जिक्र के नाम से सजाई गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं काश मैं परिंदा होता। जब परिंदों को देखते ना, इस पेड़ से उस पे जाते, उस दरख्त से इस पे आते, तो आप परिंदों की तरफ इशारा करके कहते हैं अल्लाह काश मैं परिंदा होता। बड़ी जोर रोते अबू बकर सिद्दीक और कहते काश के मैं परिंदा होता। और लोग पूछते ऐ अमीरुल मोमिनीन आप ऐसी दुआ क्यों करते हैं? हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं इस वजह से कहता हूँ परिंदे के देखो कितने मजे हैं, परिंदे के देखो कितने मजे हैं, मर्जी आए इस डाल पे बैठे, मर्जी आए उस डाल पे बैठे, लेकिन अबू बकर अफसोस हो अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, परिंदे से अल्लाह हिसाब भी नहीं लेगा। ये कौन कह रहा है? ओ मेरे भाई, ये तो वो अबू बकर है जो मज़ारे गार भी हैं, यारे गार भी है। ये वो अबू बकर हैं जिनको हुजूर के बगैर एक पल चैन ना आए, उनके खौफ और खशियत का ये आलम है। ओ मेरे भाइयों, ओ नाजरीन, ओ हाजिरीन, सुनने वालों गौर करे तो फिर हमारी कैफियत कैसी होनी चाहिए? फिर हम किस अंदाज में अपने रब करीम का जिक्र करें, कैसे करें कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, कभी वो नाराज ना हो। हमारे बाल सफेद हो गई, हमारी दाढ़ियां सफेद हो गई, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ गई, लेकिन इतनी भी अभी तौफीक ना हुई कि उस करीम रब की बारगाह में जाके सजदा करके अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इतनी आसानी नहीं थी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اتنی آسانی نہیں تھی. ان کی شریعتوں میں یہ تھا اگر نجاست لگ جاتی تو کپڑا کاٹنا پڑتا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمائے اس کو 3 بار اچھے سے نچوڑ کے پہن لو، پاک ہو جائے گا. اتنا آسان دین ہو گیا، پھر بھی ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کو ہم راضی نہیں کرتے. آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وہ کیسا بندہ ہے قرآن کی آیت سن کر بھی کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑتی ہو، وہ کیسا بندہ ہے. آپ کو میں نے صبح کے ٹائم میں ایک بیان مختصر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک حارث نام کا بندہ تھا جس کو اللہ نے بڑی دولت، بڑا سکون، بڑی دولت، بڑی عزت اور شہرت دی تھی، لیکن سکون کی دولت اس کے پاس نہیں تھی. ایک دن وہ آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا اپنے رب سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، لیکن رب کریم ہمارے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، اللہ سکون کہاں سے آئے گا. تو اتنے میں اس کے دل میں ایک آواز نے گھر کر لیا. ایک آواز آئی، اے حارث سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم سکون وہاں سے ڈھونڈ رہے ہو جہاں اللہ سے سکون رکھا ہی نہیں، اور سکون میں بتاؤں کہاں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے، سکون تو اس کی عبادت کرنے میں ہے، سکون تو اس سے دوستی کر لینے میں ہے. حارث کہتے ہیں جیسے یہ جملے اترے نا میرے دل پر تو میرے دل میں گھر کر چکے تھے. میں کبھی نہیں رویا، اتنی دولت تھی، اتنی شہرت تھی، میں کبھی نہیں رویا، لیکن جب یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تم ان سے سکون تلاش کرتے ہو جہاں سکون ہے ہی نہیں؟ آؤ میں بتاؤں میرے ذکر میں سکون ہے. تو حارث کہتے ہیں اس دن میں پھوٹ پھوٹ کے رب کے سامنے رویا، پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ ربی کریم معاف کر دے، اور آج کے بعد ہم دنیا کی طرف رجوع نہیں کریں گے. آج کے بعد ہم چوراہے پر جانا، لوگوں سے گپ شپ کرنا، آج کے بعد اپنے دوستوں کی ناجائز میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے. اللہ سارا قیمتی وقت تیری بارگاہ میں لگائیں گے. حارث کہتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور عبادت ریاضت میں اپنے دل کا شوق و ذوق بڑھا لیا. وہ حارث جو کبھی پریشان رہتا تھا، کبھی ہر وقت پریشانی کے لیے سوچتا رہتا تھا، جس کی راتوں کی نیند اجڑ چکی تھی، جو راتوں کو سوتا نہیں تھا، بس کروٹ بدلتا جاتا، نیند نہیں آتی تھی، آج وہ حارث جب نہ اللہ کے اس کلام پر نظر ڈالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جب عمل کر لیا نا تو آج لوگوں کو موٹیویٹ کرتا پھرتا ہے.